نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اور جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال یا رسول اللہ انی حلفت ان اقبل باب الجنت وجبہت حور العین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے قسم اٹھائی ہے کیا کہ میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا اور میں حور عین کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ حضور اب مجھے حکم ارشاد فرمائے کہ میں اپنی قسم کو کس طرح پورا کروں، میں اس کا کفارہ ادا کروں یا میں اس کو پورا کروں، کس طرح پورا کروں؟ فَأَمَرَهُ أَن يُقَبِّلَ رِجْلَ الْأُمِّ وَجِبْهَةَ الْأَبِّ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو جا اپنے ماں کے قدم کو چوم لے اور باپ کی پیشانی کو چوم لے۔ یہ حضور نے حکم ارشاد فرمایا تو صحابی نے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان لم یکن ابوای حیین۔ حضور اگر میرے والدین زندہ نہ ہوں، اگر میرے والدین زندہ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ والدین زندہ ہیں پھر تو میں ماں کے قدموں کو بوسہ دے لوں، باپ کی پیشانی کو بوسہ دے لوں تو میری قسم پوری ہو جائے گی، لیکن اگر وہ زندہ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ قالا قبل قبرہما۔ حضور نے فرمایا اگر وہ خود زندہ نہیں ہے تو جا کر ان کی قبروں کو بوسہ دے لے۔ ان کی قبروں کو بوسہ دینا بھی ایسے ہی ہے جس طرح جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے اور حور عین کی پیشانی کو چوم رہا ہے۔ اب صحابہ قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر، انہوں نے احکام خود سے زیادہ ہمارے لیے حضور سے جو ہے وہ اخذ فرمائے ہیں۔ حضور اگر ان کی قبروں کا پتہ بھی نہ ہو، یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ اگر کسی کے والدین جو ہیں، جس طرح پاکستان بنا اور ہجرت کے وقت کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے والدین کی قبروں کا پتہ بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی صحابہ کرام نے حضور سے جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا اور پوچھا کہ حضور ان کے متعلق حکم ارشاد فرمائے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابی نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ عَارِفْ قَبْرَهُمَا، اگر میں ان کی قبروں کو بھی نہ پہچانوں، یا دفن تو ہوئے ہیں پتہ نہیں کون سی قبر ہے، قالا خط خطینی، تو دو خط کھینچ لے، دو لکیریں کھینچ لے، انوے پھر تو نیت کر لے، احدہما قبر الامی والآخر قبر الابی، کہ تو ایک کو چوم ماں کی قبر سمجھ کر، دوسرے لکیر کو چوم، دوسرے خط کو چوم باپ کی قبر کو سمجھ کر، ولا تحنس، جا تیری قسم پوری ہو گئی تو ہانس نہیں ہوگا۔ کتنی آسانی ہے، ماں باپ کے جو ہے وہ ماں کے قدموں کو چومیں، باپ کے چہرے کو چومیں، پیشانی کو چومیں، تو یوں ہے جس طرح حور عین کے پیشانی کو چوما اور جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ اور اگر وہ زندہ نہیں ہے جا کر ان کی قبروں کا بوسہ لیں، پھر بھی یہی اجر ہے، یہی ثواب ہے۔ اور اگر ان کی قبروں کا پتہ بھی نہیں ہے تو دو لکیریں کھینچ لیں اور ان لکیروں کو چوم لیں تو تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور تم ہانس نہیں ہوں گے۔ کتنی آسانی ہے اور کتنی جو ہے وہ اسلام میں نرمی ہے، اور کتنی والدین کی عظمت ہے کہ زندہ ہیں تو ان کی جو ہے وہ قدموں کو چومیں، اور اگر گزر چکے ہیں تو جا کر ان کی قبروں کو چومیں۔ ان کی قبروں کو چومنے پر بھی اجر ہے اور ثواب ہے۔ اور حضور نے یہ خود کر کے بھی دکھایا ہے اپنی والدہ کی عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے۔ غالباً غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے مدد عطا فرمائی اور فتح ہوئی، نصرت نصیب ہوئی۔ حضور 16 دن تقریباً وہاں پر قیام فرما رہے۔ حضور جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے، وہ جیسے ہی سامنے ظاہر ہوتی ہے حضور اپنے مجلس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ حضور کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ عورت قریب آتی ہے حضور اپنی چادر کو اتارتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، ماں کا آگے بڑھ کر جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں، اس چادر پر بٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ حضور آج خلاف عادت جو ہے یہ معمول فرما رہی ہیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو صحابہ نے آپس میں پوچھا کہ کون تھی یہ عورت؟ تو صحابہ نے جو جانتے تھے انہوں نے ان کو بتایا جو نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت حضور کی رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سگی ماں کا مقام تو اس سے بھی کہیں وراء الورا ہے۔ وہ ماں جس نے
مدت رضاعت میں دودھ پلا دیا ہے، اس کا بھی مقام یہ ہے کہ حضور خود ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب وہ قریب آ رہی ہیں تو حضور اپنی چادر پر انہیں بٹھا رہے ہیں، جب وہ جا رہی ہیں تو حضور انہیں رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور نے اپنی ماں کا ادب جو ہے وہ خود کر کے سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ اپنی ماں کا احترام جو ہے وہ اس طرح کرنا۔ تو اس لیے والدین کی عظمت کو سمجھنا، ان کی خدمت کا جو ہے وہ یہ اولاد پر لازم ہے، اولاد پر لازم ہے اور فرض عین ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال کریں۔ اور جو بندہ والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ رب العزت گناہوں میں سے جو گناہ چاہے معاف فرما دے، الا عقوق الوالدین، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی جو ہے اللہ رب العزت اس گناہ کبیرہ کو معاف نہیں فرماتا، بلکہ مزید آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دینے میں جلدی فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب دیتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی وہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جو اپنے والدین کے فرما برداری نہیں کرتے، ان کی اولاد ان کی کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوگی۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو تو اپنے والدین کی جو ہے فرما برداری کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری خدمت کرے، اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے قول سے بھی سیکھتی ہے، عمل سے بھی سیکھتی ہے۔ جب ایک باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کے پاؤں دبا رہا ہوگا، جب اس کی اولاد بڑی ہوگی خود بخود ہی سمجھ جائے گی کہ ہمارے باپ اپنے باپ کے پاؤں دبایا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے باپ کے پاؤں دبائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اولاد سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے والد بھی اسی طرح کرتے تھے تو ہم بھی اس طرح کر لیں گے تو کون سا جرم ہے۔ تو یہ ایسی ایک چین ہے، ایسی ایک سیڑھی ہے کہ جو مسلسل چل رہی ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو اس کی اولاد بھی اس کی نافرمانی اور بے ادبی کرتی ہے۔ تو حضور نے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام فرمایا اور عزت کے ساتھ بٹھایا، استقبال فرمایا اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ روانہ کیا۔ اور اسی وجہ سے کسی نے فرمایا مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، یعنی اتنی عزت اتنا اکرام کہ امام الانبیاء سید المرسلین جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی چادر پر جو ہے وہ آپ کو بٹھا رہی ہیں۔ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، یہ کہاں سے لائی ہیں آپ کہ جس نے سارے جہان کو جو ہے مہکا دیا ہے۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، تیری گود میں گل ہاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ ساری خدائی جو ہے وہ حضور کی طالب ہے اور حضور کی عزت کرتی ہے، حضور کی قدموں میں قربان ہونا چاہتی ہے، لیکن حضور آپ کا اکرام فرما رہے ہیں، آپ کی عزت کر رہے ہیں اور آپ کی استقبال کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اور بلا تشبیہ بلا تمثیل ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، ماں ماں ہی ہے، ماں جیسا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے جو ہے وہ پردہ ہوگا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ دوں کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے، زمانہ طالب علمی میں نے اس حدیث کو پڑھا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسی وقت سے اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ یعنی میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو سنیں اس پر عمل کریں۔ والدین زندہ ہیں
ان کے قدموں کو چومیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ زندہ نہیں ہے تو ان کی قبروں کی جا کر جو ہے وہ ان کو چومیں۔ اور جس طرح ماں باپ زندہ ہوں تو ان کے سامنے احترام کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے، اسی طرح جب اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائیں پھر بھی احترام کے ساتھ ہی کھڑے ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں میں جو تدفین جن کی کر دی جاتی ہے، قبر میں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ جب اولاد کوئی جاننے والا قبرستان میں ان کی قبروں کے پاس پہنچتا ہے، وہ باقاعدہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ آپ جا کر سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ صرف انسان اور جن جو ہیں ان کے لیے پردہ رکھ دیا گیا ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ میت کی آواز کو سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ اور والدین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ادب احترام کے ساتھ حاضر ہوں اگر زندہ ہیں، اور اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کی قبروں پر بھی جائیں تو عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہاں پر حاضر ہوں۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کے اس کی بات کو سننے کے لیے فرمانبرداری کی نیت سے قریب ہوا کہ میری ماں نے مجھے پکارا ہے، میں جا کر سنوں، قریب ہوا، فرمایا کہ وہ اس سے بھی افضل ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی تلوار چلاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اپنی تلوار چلاتا ہے اس سے بھی یہ افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اور اس کا اس حدیث کے ساتھ بھی ثبوت ملتا ہے کہ صحابی حاضر ہوا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے۔ فرمایا جا کر اس کے قدموں پر گر جا اور انہی کو چمٹ جا، کیوں کہ اللہ نے وہیں پر تیرے لیے جنت کو رکھا ہے۔ تو والدین کی خدمت عظمت کو ہم سمجھیں، اور صرف یہ رسمی تقریریں نہ سنیں کہ جناب سنا، تھوڑی دیر ذوق لیا اور پھر وہی نافرمانی اور وہی بے ادبی، پھر سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، سنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو سنا ہے اس پر عمل کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ صرف جو ہے وقتی لذت ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، نان و نفقہ دیتا ہوں، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، لیکن حضور میری ماں اپنی زبان سے مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اد حقہا، تو اپنی ماں کا حق ادا کرتا رہ، فواللہ لو قطعت لحمک ما ادیت ربع حقہا، فرمایا کہ اگر تیری ماں تیرا گوشت بھی کاٹ ڈالے پھر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا اس خدمت کا جو تجھ پر لازم ہے، اس کا چوتھائی حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس لیے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ رب العزت نے جنت کو جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ صحابی نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا واللہ لا اقول لہا شیئا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد ماں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اور اپنے گھر پہنچے، ماں کے قدموں کو بوسہ دیا۔ ماں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا حضور نے یہی سکھایا ہے، حضور نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اپنی ماں کے قدموں کو جو ہے وہ بوسے دیں، ماں کی جو ہے وہ خدمت کریں، ماں کے پیشانی کو بوسہ دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت کرنا، اس کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے کہ اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، اور یاد رکھیں بندے کو جو گناہ ہیں وہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے گناہ جو ہے وہ دھلتے ہیں اور جھڑتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے ایک بندہ جو ہے وضو کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا کہ تو وضو کر رہا ہے اور تیرے وضو کے ساتھ ساتھ تیرے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں۔ وضو کے پانی سے میں نے والدین کی نافرمانی کے گناہوں کو ٹپکتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا ہے، جا ماں باپ سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ اور اسی طرح مختلف گناہوں پر جو ہے وہ آپ نے
لوگوں کو جو ہے وہ توبہ کی تلقین کی اور حکم ارشاد فرمایا کہ توبہ کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو آج کا پیغام بھی یہی ہے، والدین اولاد کو زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ نصیب ہوتے ہیں، صرف ایک دفعہ۔ اگر ان کی خدمت کر لی، حسن سلوک کر لیا تو جنتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نافرمانی کر لی اور بے ادبی کر لی تو جہنمی ہیں۔ حدیث پاک میں حکم ہے، ہوا جنتوں کا بنارو کا، وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں، وہ دونوں تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ فرما برداری کی ہے تو جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ والدین کے فرما برداری سے والدین بھی خوش ہوتے ہیں، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے کہ میرا امتی میرے حکم پر عمل کر رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے کہ میری مخلوق، میرا بندہ جو ہے وہ میرے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ ایک ہی عمل پر ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم جو ہے وہ کس طرف چل نکلے ہیں، اور والدین کا جس طرح اکرام کرنا چاہیے ویسے ہم نہیں کر پا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور دیکھا کہ کچھ لوگوں کو عجیب طرح کا عذاب ہو رہا ہے، ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، تنور کی طرح جو ہے وہ گڑھے سے بنے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے وہ لوگوں کو لٹکایا ہوا ہے اور نیچے سے آگ کو سلگایا جا رہا ہے اور وہ جل رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو کچھ کل قیامت کے بعد امت کے ساتھ ہونے والا تھا، حضور نے پہلے بتا دیا ہے کہ اگر والدین کے ساتھ نافرمانی کرو گے تو وہاں تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا، اور اگر خدمت کرو گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ جب معراج پر گئے تو جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضور آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واپسی آ کر بتایا، صحابہ کرام میں جستجو پیدا ہوئی کہ آخر کون سا عمل ہے کہ یہ جنت میں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، حارثہ بن نعمان یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جو اپنی ماں کی خدمت تم سب میں سے سب سے زیادہ کرتا ہے۔ اس ماں کی خدمت کے اجر کے بدلے میں اللہ نے جنت میں بھی قرآن کی دولت سے جو ہے وہ نواز رکھا ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کی خدمت کریں، حسن سلوک کریں، یہ ہم پر فرض عین ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور جہنم میں لے جانے کا والا جو ہے وہ کام ہے اور سبب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔